فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے جب کائنات کی تخلیق فرمائی تو جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور فرشتوں میں سے چند لوگوں کا انتخاب کیا کہ جن کو اللہ رب العزت نے باقیوں سے فضیلت بخشی۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اللہ نے کچھ بندوں کا انتخاب انسانوں میں سے کیا اور کچھ چنیدہ ہستیاں فرشتوں میں سے بھی انتخاب فرمائی۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ان تین فرشتوں کو باقی فرشتوں سے اعلیٰ مقام دیا۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء میں سے، جن میں سے 315 رسول تھے اور باقی نبی بنا کر بھیجے گئے، ان میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، کہ بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی۔ 1,24,000 انبیاء میں سے 5 رسولوں کو خاص اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا۔ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ان 5 انبیاء میں سے پھر 2 انبیاء کو باقی 3 سے فضیلت سے نوازا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 69 جگہ پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنی امت میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے، کہ وہ نبی ہیں جو بہت صدیق ہیں، بہت سچے ہیں۔ صدیق کا معنی ہمیشہ سچ بولنے والا، صدیق کا مطلب جو اللہ رب العزت کے تمام امور کی پیروی کرنے والا ہے، جس کا قول، جس کا عمل، جس کا عقیدہ عین اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق ہے، وہ صدیق ہے۔ آقا علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ اسی حکم کے پیش نظر اور ذی الحجہ کی فضیلت کے پیش نظر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فضائل، ان پر جو آزمائشیں آئی اور آزمائشوں پر صبر کرنے پر اللہ رب العزت نے جو دنیا میں ان کو مقام بخشا، آج اسی کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شرف نوازا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں صرف 2 ایسے شخصیات ہیں، صرف 2 ایسی ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور خلیل محبت کے درجات میں سب سے بہترین اور پاکیزہ درجہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد اتخذنی خلیلا، اللہ رب العزت نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا، کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، جیسے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ پھر فرمایا ان ابراہیم کان امہ، شاید پوری امت مل کر، پوری جماعت مل کر وہ کام دین کا نہ کر سکیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے نے کر دکھایا۔ جتنا صبر اللہ رب العزت نے ان پر آزمائشیں نازل کی، جس پر انہوں نے صبر کیا، اتنا صبر شاید پوری امت نہ کر سکے، اسی لیے آپ کو ایک امت کے برابر قرار دیا۔
آپ کو یہ فضیلت بھی بخشی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں معراج کے موقع پر گیا تو میں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت سیم ٹو سیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھی۔ آپ کو اللہ نے بہت انعامات سے نوازا، لیکن آپ کی آزمائش اس وقت شروع ہو گئی جب آپ نے جوانی میں کچھ دن گزارے تھے، بلکہ جوانی سے قبل آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے۔ نمرود جو کہ بادشاہ تھا، وہ ایک دن دیکھتا ہے کہ سورج کے سامنے ایک ستارہ آ چکا ہے اور سورج کی روشنی ختم ہو گئی ہے۔ پورا دن اور پوری رات وہ ستارے نے سورج اور چاند کے سامنے گزارا۔ سورج کی روشنی ختم، چاند کی روشنی ختم۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کہانیوں سے پوچھا یہ وجہ کیا ہے؟ بتلایا گیا کہ لگتا یوں ہے کہ ایک ہستی آنے والی ہے کہ جو آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گی۔ نمرود گھبرا گیا، ڈر گیا۔ اس نے اپنا تخت بھی دوسرے شہر میں منتقل کر لیا، وہاں کے مردوں کو شہر سے نکال دیا، حتیٰ کہ جو عورتیں امید سے تھی ان سب کے حمل بھی ضائع کروا دیے کہ شاید میں اس طریقے سے بچ جاؤں۔ لیکن جب آپ کے باپ کو پتہ لگا تو انہوں نے دیکھا کہ میری بیوی بھی امید سے ہے۔ اپنی بیوی کو لیا، اپنی لونڈی کو لیا، دور کسی بستی میں چھوڑ آئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی، ولادت کے 15 ماہ بعد واپس اپنے شہر میں لے کر آئے۔ جوانی میں قدم رکھا، اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ آپ کی بیوی آپ کی چچا زاد تھی، وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے، لیکن آپ کی والدہ تو نبوت سے پہلے انتقال کر گئی۔ آپ کے باپ جو کہ بت فروش تھے، بتوں کا کام کیا کرتے، اور آپ کی خواہش تھی میرا بیٹا ابراہیم بھی میرے ساتھ میری مدد کرے۔ آپ کا کاروبار بہت وسیع تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے باپ کو توحید کی دعوت دینی ہے۔ آپ کے باپ کو دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جب باپ کا بزنس عروج پر ہو، اس کو یہ امید نظر آئے میرا بیٹا میرا معاون بنے گا، تو اس موقع پر باپ کو دعوت دینا کوئی آسان کام نہیں۔ چنانچہ آپ نے باپ کو دعوت دی۔ قرآن کریم نے یہ نقشہ کھینچا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ اے ابا جان، آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ آپ کی بات سنتا ہے، نہ آپ کو دیکھ سکتا ہے، ولا یغنی عنک شیئا، جب آپ کو ضرورت پڑے گی آپ کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ آپ اس چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یا ابتی قد انی جاءنی من العلم، اے ابا جان اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے، وہ علم جو آپ کو نہیں دیا گیا۔ فاتبعنی، ابا جان میری اتباع کیجیے، میری پیروی کیجیے، اہدی کا صراطا سویا، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی پیروی کروں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی پیروی نہ کیجیے، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان تو کھلا کھلا دشمن ہے اللہ رب العزت کا۔ پھر کہا ابا جان مجھے ڈر ہے، آپ نے اگر میری پیروی نہ کی، آپ نے شرک سے توبہ نہ کی، مجھے ڈر ہے آپ کو اللہ رب العزت عذاب سے دوچار کریں گے۔ آپ کا یہ رویہ بہت محبت والا تھا، بہت مودت والا تھا، بہت اچھے اخلاق سے آپ پیش آئے، لیکن آپ کے باپ نے آپ کی ایک بات نہ مانی، سیدھا آپ کے اوپر وار کیا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو میرے خدا سے، میرے الہ سے مجھے دور کر رہا ہے۔ لئن لم تنتہی لارجمنک، ابراہیم اگر تو باز نہ آیا میں تجھے رجم کر دوں گا۔ وہجرنی ملیہ، تیرے لیے بہتر ہے تم یہاں سے گھر چھوڑ کر چلا جا، صحیح سلامت نکل جا، ورنہ میں تجھے پتھر مار کے سنسار کر دوں گا۔ آپ کو باپ کو دعوت دی، باپ نے بات نہ مانی، اللہ رب العزت نے اگلی آزمائش میں مبتلا کیا۔ فرمایا باپ نے بات نہیں مانی، جاؤ قوم کے سامنے، قوم کو جا کے توحید کی دعوت دو۔ وہ قوم جو شرک کی دلدل میں مبتلا تھی، آپ نے اس قوم کو دعوت دی، اپنے باپ کو پھر مخاطب کیا،
اپنی قوم کو بھی مخاطب کیا، اذ قال لأبیہ وقومہ ما یعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا اب کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان کے سامنے گریہ ازاری کرتے ہیں، ان کے لیے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں۔ آپ نے فوراً آگے سے سوال کیا، جب ضرورت پڑتی ہے کہ یہ بت آپ کی بات سنتے ہیں؟ کیا آپ کو نفع پہنچاتے ہیں؟ کیا آپ کے کام آتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادوں کو اسی پر پایا ہے۔ لیکن آپ نے فوراً اللہ رب العزت کی فضیلت بیان فرمائی، اللہ کی قدرت کا ذکر کیا، الذی خلقنی فہو یہدین، فرمایا میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا پھر مجھے سیدھے راستے پر چلایا، والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب وہ ہے مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے کسی پیر کسی فقیر کے پاس نہیں جانا پڑتا، کسی نذرانے کی ضرورت نہیں، میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ پھر فرمایا وہی ذات ہے جس نے مجھے زندہ کیا وہی مجھے مارے گی، اور مجھے اسی سے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے بھی انکار کیا۔ پھر ایک دن وہ آیا کہ قوم باہر میلے پر چلی گئی، آپ ان کے بت خانے میں جاتے ہیں، ان کے جو الہ ہیں بت ہیں ان سے مخاطب ہوئے، کہنے لگے کیا تم بات نہیں سنتے؟ کیا تم جواب نہیں دیتے؟ کیا کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ پھر ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، ان کے سارے بت توڑ دیے سوائے بڑے بت کے، بڑے بت کو باقی رکھا۔ قوم میلے سے واپس آئی، آ کر دیکھا ہمارے مشکل کشا تو ٹوٹ گئے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لایا، پھر بھی یہ سمجھ نہیں آئی جو مشکل کشا اپنی حفاظت نہیں کر سکا وہ میری کیا حفاظت کرے گا۔ کہنے لگے یہ کام ضرور ابراہیم نے کیا ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، پوچھا یہ کام کس نے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھو، کیا یہ سنتا نہیں؟ کیا یہ بولتا نہیں؟ وہ پھر شرمندہ ہوئے، کہنے لگے آپ کو پتا ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے، یہ ہماری پکار سن نہیں سکتے۔ پھر آپ نے اللہ رب العزت کی پھر فضیلت بیان فرمائی۔ پھر لوگوں نے سوچ لیا کہ اب ابراہیم کا گزارا کرنا یہاں ممکن نہیں، لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہاں تو اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو آگ میں مبتلا کیا جائے، آگ کے اندر اس کو پھینکا جائے۔ چنانچہ آگ کے لیے بہت بڑی آگ کا انتظام کیا گیا، بہت وسیع اور گہری آگ کے لیے تیار کی گئی۔ آگ کو کسی چیز میں ڈال کر آگ کے اندر پھینکا جانے لگا، آپ کے ہاتھ آپ کے پاؤں رسیوں سے باندھ دیے گئے، لیکن آپ نے ماتھے پر بل نہیں آنے دیے، آپ بالکل بھی گھبرائے نہیں، بلکہ صرف ایک کلمہ کا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، وہی میری مدد فرمائے گا۔ آپ کو آگ کے اندر پھینکا گیا، جو رسیاں آپ کے ہاتھ اور پاؤں پہ بندھی گئی وہ رسیوں کو آگ لگی، رسیاں کھل گئی۔ اللہ رب العزت نے حکم دے دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے نار، اے آگ سلامتی والی بن جا۔ اور آپ کے والد نے جب یہ کام دیکھا وہ بھی بہت حیرت انگیز مبتلا ہو کر کہنے لگے نعم الرب کا ربک، اے ابراہیم تیرا رب کتنا شاندار ہے، تجھے آگ سے بچا لیا، وہ آگ کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اگر اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرتا وہ جل کر اس آگ کے اندر گر جاتا۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میری زندگی کا خوشگوار دن وہ آگ والا دن تھا۔ ذرا تصور کیجئے اللہ پر توکل کس طرح کا ہے۔ آگ میں چلے گئے، گھبرائے نہیں، اللہ نے زندگی کا خوشگوار دن اس دن کو آگ والے دن کو بنا دیا۔ پھر آپ کو آگ سے نکالا گیا، لوگوں نے سوچا اس کو وطن سے دور کر دیا جائے، اس کے اوپر کوئی وار ہمارا چل نہیں رہا، آپ کو وطن سے نکال دیا گیا۔ آپ مصر میں جاتے ہیں، مصر کا بادشاہ بھی بہت بدماش اور عیاش تھا، آپ کی پھر آزمائش ہوتی ہے۔ وہاں کا بادشاہ اس طرح کا تھا کہ خوبصورت عورتوں کو اپنے لیے منتخب کرتا اور ان کے مردوں کو قتل کروا دیتا۔ چنانچہ پتہ لگا
ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت ہے، ان کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، آگے ہاتھ کیا، اللہ نے آسمانوں سے اس کا ہاتھ روک دیا، اس پر سزا آ گئی، عذاب نازل ہو گیا، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ سارہ علیہ السلام سے کہنے لگا میرے لیے دعا کرو، میں تمہارے ساتھ برائی نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا کی، برائی رک گئی، اس کے عذاب اس سے ٹل گیا، لیکن پھر باز نہ آیا، پھر آگے ہاتھ کیا، پہلے سے شدید عذاب آ گیا، پھر دعا کروائی، سارہ علیہ السلام نے دعا کی، آپ کا عذاب ٹل گیا۔ باہر نکلتی ہیں، دیکھا ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو بتلایا کہ اللہ نے کافر کے عیب سے، اس کے مکر سے مجھے بچا لیا ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ آپ کا اگلا آزمائش کا وقت تب آیا جب بڑھاپے میں پہنچ گئے، لیکن اللہ نے اولاد سے نہیں نوازا۔ 85 سال کی عمر ہے، آپ کی دوسری بیوی اما ہاجر علیہ السلام، ان کے ہاں ابراہیم کی ولادت ہوتی ہے۔ بہت خوش ہیں کہ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد سے نوازا ہے، لیکن چند ماہ کا بچہ ہے، ابھی دودھ پیتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا فلسطین سے نکلو، مکہ میں اس کو وہاں ویران آبادی میں جا کر چھوڑ آؤ۔ آپ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں کیا۔ مکہ میں جاتے ہیں، بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا۔ بیت اللہ کے پاس ایک جگہ ہے جہاں زمزم کا کنواں ہے، وہاں اس وقت میں ایک درخت ہوا کرتا تھا، درخت کی چھاؤں میں چھوڑا، پانی کا انتظام کیا، تھوڑی سی کھجوریں دی، واپس چل دیے۔ بیوی کو یہ تک نہیں بتایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا تھا۔ چپ کر کے واپس نکلتے ہیں۔ بیوی بھی اللہ والی تھی، کہنے لگی اینا تذہب، کہاں جا رہے ہیں؟ وَتَتْرُكُنَا بِهَذَا الْوَادِ، ہمیں اس وادی میں ویران چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ الَّذِي لَيْسَ بِهِ أَنِيسٌ، یہاں تو کوئی بندہ بھی نہیں رہنے والا، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آ سکتی، ہم اپنا گزارا کیسے کریں گے؟ آپ صبر و استقامت کے پہاڑ ہیں، چپ کر کے خاموشی سے واپس جا رہے ہیں، ذرا برکرام نہیں کیا۔ بیوی نے آگے سے کہا اللہ امرک بہذا، میرے سر کے تاج، صرف اتنا بتلا دیجئے کیا یہ حکم اللہ نے دیا ہے؟ آپ نے سر سے اشارہ کیا، ہاں یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ وہی بیوی کہنے لگی اذن لا یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہی بات آج ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اللہ والے ہو کر ہم اللہ سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے ایک بندہ اللہ کے لیے سود کو چھوڑ دے، حرام کام کو چھوڑ دے، سود والا کاروبار چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے؟ کیا اللہ اس کو ضائع کر دے گا؟ آزمائش آئے گی، ضرور آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی آزمائش زیادہ آتی ہے، اس لیے فرمایا انبیاء پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دین کے مطابق آزماتا ہے، جس قدر اس کے اندر صبر ہوتا ہے اللہ اس قدر آزماتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت آزمائش کرتے ہیں، بندہ صبر کرتا ہے، پھر جس دن وہ بندہ اللہ سے ملتا ہے اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ آپ کی آزمائش ہوئی، بیوی بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، چند دن گزرتے ہیں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا، بیٹا بھوک سے بلک رہا ہے، پیاس سے بلک رہا ہے۔ اما ہاجرہ کبھی صفا پہاڑی پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں، کبھی درمیان میں دوڑتی ہیں، پکارتی ہیں کوئی مدد والا ہے تو سن لے، کوئی آدمی جو میری مدد کر سکے۔ 7واں چکر لگایا، دیکھا کہ ایک آواز آئی ہے، کہنے لگی میں نے آواز سن لی ہے، کوئی مدد کر سکتا ہے تو کرے۔ فوراً دیکھتی ہیں کہ بیٹے کے پاؤں کے پاس ایک فرشتہ آیا ہے، اس نے اپنی ایڑی ماری یا پر مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے۔ فوراً آئی، بچے کو پانی پلایا، خود پانی پیا، اور پانی اس قدر زیادہ تھا کہ پانی کے لیے اس کو بند کرنے کا اہتمام کرنے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر آپ وہ پانی نہ روکتی تو قیامت تک ایک چشمے کی شکل میں یہ پانی جاری رہتا۔ چنانچہ آپ نے وہ پانی پیا، وہاں آ کر لوگ بسنے لگے۔ پھر فلسطین سے جب بیٹے کی عمر 10 سے 11 سال ہوئی، آپ کی اگلی آزمائش کا موقع آیا۔ اللہ نے خواب میں بتلایا جاؤ اپنے بیٹے کے اوپر جا کے چھری پھیر دو، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو۔ آپ نے پھر کوئی بات نہیں کی، فلسطین سے نکلتے ہیں،
مکہ میں آتے ہیں، کچھ دیر اپنے بچے کے پاس گزاری، کہنے لگے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تیری گردن پر چھری پھیر دوں، کیا تو کیا کہتا ہے؟ بچے نے آگے سے جواب دیا، ابا جان آپ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ کی نافرمانی کروں گا، مجھے آپ صبر کرنے والے میں پائیں گے۔ چنانچہ آپ نے اہتمام کیا، چھری کا بندوبست کیا، بچے کو لٹایا، چھری پھیرنے لگے۔ اللہ نے جنت سے ایک مینڈا بھیج دیا، چھری بچے کے اوپر پھیرنے لگے، وہ چھری مینڈے کے اوپر پھیر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم تو نے انتہا کر چھوڑی، تو نے بچے کو چھری پھیرنے کا موقع آیا، تجھے خواب میں بتایا گیا، تو نے اس میں بھی اپنی آزمائش میں کامیاب ہو گیا۔ ہمیں مقصد تیرے بچے کی گردن پہ چھری پھیرنا نہیں تھا، تجھے آزمانا تھا، تو کس قدر سچا ہے۔ جب آپ کی آزمائشیں اس قدر بڑھ گئی، پھر اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں وہ انعامات دیے جو کسی اور کو نہیں نوازے۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا، آپ کو قیامت تک لوگوں کا امام بنا کر بھیجا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ رب العزت نے اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی، آزمائش میں پورا اترے، اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھے قیامت تک کے لوگوں کے لیے امام بنا کر بھیجا ہے۔ یہ شرف بخشا، اگلا شرف یہ بخشا کہ آپ کو قیامت تک کے لیے بیان فرما دیا کہ جو شخص سنت ابراہیمی سے منہ موڑتا ہے، جو آپ کے طریقے سے منہ موڑتا ہے، فرمایا وہ بیوقوف ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ، جو ملت ابراہیم سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، فرمایا یہ بیوقوف ہے۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کا انتخاب دنیا میں بھی کر دیا اور آخرت میں بھی یہ نیکوکار میں سے ہونے والے ہیں۔ آپ کو اگلا شرف یہ بخشا کہ آپ کو دنیا کی وہ قدرتیں دکھائی، وہ انعامات، وہ اللہ کی قدرت دکھائی جو کسی اور کو نہیں دکھائی گئی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کے وہ خزانے، وہ عجائب آپ کو دکھلا دیے تاکہ آپ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دکھلائے گے۔ آپ کو یہ انعام بھی نوازا کہ جب آپ کی بیٹے کی طرف سے آزمائش کی گئی، ابراہیم کی طرف سے، اسماعیل کی طرف سے آزمائش کی گئی، اس کے بعد آپ کو اسحاق علیہ السلام کی نعمت سے نوازا، بڑھاپے میں دوسرا بیٹا بھی دیا، وہ بھی نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ان کا بیٹا آگے یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کا پوتا، وہ بھی امام بنا کر بھیجے گئے، نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اگلا شرف یہ بخشا کہ قیامت تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ساری آپ کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ کتنا بڑا عظیم نعمت ہے۔ دنیا میں ایک انسان کے آگے کوئی نیک انسان پیدا ہو جائے جس کا نام باقی رہے، انسان فخر کرتا ہے کہ میری نسل میں فلاں آدمی ہے، اس کا نام ابھی تک باقی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، آگے بیٹا نبی، پوتا نبی، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں آپ کی اولاد میں سے آئے ہیں۔ آپ کو یہ شرف بھی نوازا گیا، آپ کو اللہ رب العزت نے سلامتی سے نوازا۔ آپ پر اللہ رب العزت نے کہا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے پر تیرے رب کی طرف سے سلامتی ہو۔ آپ کا تذکرہ آخرت تک برقرار رکھا۔ آپ کو گئے کئی صدیاں بیت گئی، لیکن آپ کا تذکرہ آج بھی ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ شرف بھی نوازا کہ جہاں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کا نام ہی درود ابراہیم رکھتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، آپ کی آل پر درود مانگتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھو، ان کی آل پر بھی ساتھ درود پڑھو۔ آپ کو یہ شرف بھی نوازا گیا، جن پتھروں پر چڑھ کر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی وہ پتھر آج بھی باقی ہے، اس پر آپ کے قدم کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا آپ بھی اور آپ کی امت بھی ان پتھروں کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اس وقت تک عمرہ مکمل نہیں، حج مکمل نہیں، جب تک آپ مقام ابراہیم کے سامنے 2 رکعت ادا نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت جب اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، انسان صبر کرے، اللہ رب العزت وہ کر دکھلاتے ہیں جو انسان نے سوچا نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش نہ ہوتی، آپ کے باپ
آپ پر ایمان لے آتے، آپ کی قوم بے ایمان لے آتی، نہ آپ کو قبر آگ میں پھینکا جاتا، نہ آپ کی آزمائش ہوتی، نہ آپ کو وطن سے نکالا جاتا، نہ بیٹے سے آزمایا جاتا۔ اللہ رب العزت تو قادر ہیں، آپ کو جوانی میں اولاد دے سکتے تھے۔ اللہ قادر ہیں، نہ بھیجتے آپ کو مکہ میں، نہ بیٹے کو چھری پھیرنے کا حکم دیتے، لیکن اللہ نے اپنے بندے کی آزمائش کرنا چاہی، بندہ آزمائش میں پورا اترا، پھر اللہ نے وہ انعامات دیے جو کسی اور کو نہیں نوازے۔ آج ہمارے لیے یہی سبق ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام سے، کہ انسان جب اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام چھوڑتا ہے، اللہ ضرور اس کے اوپر مشکل وقت لے کر آتے ہیں کہ ذرا دیکھوں میرا بندہ کتنا پکا ہے، کتنا اپنی بات میں پکا ہے، کتنا میرے ساتھ مخلص ہے۔ آج کوئی بندہ سودی کاروبار چھوڑتا ہے، بینک سے معاملات سودی کی چھوڑتا ہے، تو سوچتا ہے میرا جینا مشکل ہو گیا، میں قرضوں تلے آ گیا ہوں، میں قرضہ کیسے ادا کروں گا۔ وہ سوچ کر دوبارہ بینک سے قرضہ لے لیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بندہ اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ انسان اللہ کے لیے کوئی کام چھوڑ دے، یہ کیسے ممکن ہے اللہ اس کی مدد نہ کرے۔ اچھے وقت آئے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد آئے گا، اللہ آپ کو آزمائیں گے، اس کے بعد وہ وقت بھی آئے گا کہ اللہ آپ کو وہ مال و دولت سے نوازیں گے جو صبر کرنے کی وجہ سے ہی اللہ نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کو پڑھنے کی، اس پر غور کرنے کی، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔